کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے اور وہ ہے مکافات عمل، کہ جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے بھی مل کر توڑ نہیں سکتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے اور نہ کوئی برا، نہ صحیح اور نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگ تمہیں بے عزت کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے پھر رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو اسے لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے اور نہ کوئی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی اور نہ ملے تب بھی۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی ملتی ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو اپنے نصیب سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا
کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دل کو مایوس مت ہونے دینا، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ گھبرانا نہیں، کیونکہ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، مگر ہاں وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا مگر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو خود مانگے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہمیں آزمائش سے گزارتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جائیں گے اتنی ہی جلدی وہ آزمائش دور ہو جائے گی۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے ہی جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔